نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں عظیم مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ امید ہے آپ لوگ اس پہ اپنی توجہ ضرور دیں گے۔ تو چند دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب پر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید دیکھنے میں آئی اور کہا گیا جی کہ مولوی جو ہے وہ ایک کاروبار کر رہا ہے، اور وہ تو کاروباری ہے، اس نے اپنا جو ہے وہ MTJ کے نام سے کپڑوں کا برانڈ شروع کیا ہے، جس طرح جنید جمشید کے نام سے آلریڈی چل رہا ہے۔ اور نہایت معذرت کے ساتھ اس عظیم مذہبی اسکالر جن کی ساری زندگی خدمت اسلام میں گزری ہے، ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ اور اس کے لیے اپنی وضاحت دینا پڑی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے پاکستان کی ساری عوام سے مخاطب ہوئے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے جو ہم لوگ بے جا اور بلا وجہ کسی بات کو نہ سنتے ہوئے ایک افواہیں جو ہے وہ گردشوں میں پھیلا دیتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کو جو لے کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم اگر اس سے پہلے اس پہ تحقیق کر لیں۔ تو اصل جو واقعہ ہے، اصل جو اس میں جو موضوع ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بہت سالوں سے اپنے مدارس کے حوالے سے فکر مند تھے اور یہ سوچتے تھے کہ آج میں دنیا میں ہوں تو میں ان مدارس کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہوں، لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد یہ مدارس، اللہ نے تو نظام سارے چلانے ہی چلانے ہیں، مگر کچھ ایسا کام ہو کہ جس سے یہ مدارس ان کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اور وہ مدارس ان میں اس طرح ہو کہ وہ بغیر کسی جو ہے وہ زکوٰۃ کے کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو کہ جس میں زکوٰۃ وغیرہ نہ جو ہے وہ کسی کو دینی پڑے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے گلوبلی چینج آ گیا، پوری عالمی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، اور اس نے تمام ایک فرد واحد سے لے کر بڑے بڑے کاروباری اور بڑے بڑے ممالک کو اس کا بہت ہی نقصان اسے اٹھانا پڑا۔ تو اسی طرح عظیم اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے دوستوں نے معاونت کی، اور انہوں نے آئیڈیا دیا۔ ان کے ذہن میں یہ کب آتا تھا، وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ذمہ دار ہیں، معزز ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اپنی زمینیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے آج تک انہوں نے کبھی یوٹیوب سے یا کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا اپنی تقاریر کے حوالے سے کبھی بھی انہوں نے اپنا معاوضہ یہ نہیں لیتے، نہ ہی وہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے کوئی پیسہ کماتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک عظیم آدمی ہیں اور عظیم کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ الحمدللہ وہ کروڑوں اربوں میں ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں۔ تو ہمیں براہ کرم ایسے عظیم اشخاص کی، عظیم شخصیات کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، تاکہ خدارا ہم اس سے عظیم آدمیوں کی حوصلہ افزائی سے
کم از کم ہم جو ہے نا وہ اپنے کسی ان کی اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ ابھی یہاں پر آپ دیکھیے کیسی بھیڑ چال ہے، مجھے بتائیے اس میں کیا ہے، کیا اس میں بینیفٹ ہے، کیا ہماری یوتھ کے لیے کیا میسج ہے، یا اس میں کیا کچھ مطلب اس کے فوائد کسی کو بھی حاصل ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی ایک جو ہے چھوٹا سا جملہ ایک بچی یا ایک خاتون جو ہے وہ ایک مزاحیہ سا جملہ بول دیتی ہے، ہاں جی، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے، تو وہ تو اس طرح سے وائرل ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں مجھے بتا دے کوئی مورالٹی کوئی ہے، اس میں کوئی لیسن ہے، اس میں ہماری ینگ جنریشن کے لیے کوئی اس میں کوئی فائدہ مند بات ہے جو ان کے مستقبل میں ان کے لیے اچھی ثابت معاون ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بجائے اس کے کہ یہ جو لوگ عظیم کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور ایم ٹی جے کے نام سے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے دوستوں نے ایم ٹی جے مولانا طارق جمیل یہ برانڈ جو ہے وہ کسی اس سلسلے میں نہیں شروع کی گئی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کروڑوں اربوں جو ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈالیں گے یا اپنے بچوں کو بنگلے بنا کر دیں گے یا کچھ اس طرح کے کام کریں گے۔ وہ صرف اور صرف پھر اسی نیک نظریے کا نام ہے جو کئی سال پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا بزنس ہو، کوئی ایسا کاروبار اس طرح سے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دے کہ میرے مدارس جو ہیں جو دینی خدمت کر رہے ہیں وہ مدارس اچھے طریقے سے چلتے رہیں اور ان میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ خرچ ہو، نہ ہی ہم کسی سے سوال کریں۔ تو یہاں پر تو ایک جو ہے وہ ان کو ایک عام مولوی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہر مولوی جو ہے وہ بس وہ بیگر ہے اور اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا پیٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارا کنسیپٹ بہت غلط ہے کہ ہم دیہاتوں میں بھی کوئی بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم کوئی ایسے جو مولانا ملے ہوں گے جنہوں نے بتایا ہو کہ مجھے دین کی خدمت جو بھی کرتے ہیں، امام مسجد ہوتے ہیں تو مجھے اس کی کوئی سیلری کوئی تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے اسلام آباد میں البتہ آفیشیلی میں نے دیکھا کہ وہ جو امام مساجد میں امامت کرواتے ہیں ان کی ایک باقاعدہ تنخواہ جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر دیہاتوں میں اکثر و بیشتر وہ جو بھی خدمت کر رہے ہیں وہ مولانا کوئی بھی مولوی صاحبان جو خدمت کر رہے ہیں ان کو تو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی سال بعد جو ہے نا آپ جو ہے وہ یہ ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کی کھالیں ہم سے لے لیں۔ اب تو کھال کے ویسے بھی وہ اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے یعنی خدا را ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور جو دین کا پرچار کر رہے ہیں جو ہے اصل میں جو ہے ہمارے راہبر ہیں اور ہمیں اچھے صراط مستقیم کا راستہ بتاتے ہیں، اچھا راستہ بتاتے ہیں، جو ہمارے لیے ہماری جو ہے وہ بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ عظیم کام کر رہے ہیں، ان کو ہم سب کو ہمارے فرض ہے کہ ہم ان کی جو ہے ان کو بیجا تنقید نہ کریں، پہلے ان سارے معاملات کو دیکھ لیا کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ الناصر۔